والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامع مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ سبحان اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور حضرات کرام، میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. قسم خدا کی اگر عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تو بریلی میں چلے جاؤ، کھاتا نگریہ کے تو بہت ہی قریب ہے. اگر عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں ہے دیکھ کر ابر رحمت متعینہ، یعنی کہ متعین لوگوں پر صرف ابر رحمت نہیں برستا ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں برستا نہیں ہے دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آئے حضرات کرام، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی جانب لو لگا کر اپنے بالکل خلوص و للہیت کے ساتھ میں اپنی زبان اور دل دونوں چیزوں کو حاضر کر کے گنبد خضرا کا تصور فرما کر میرے آقا کے نام پر ہم سب کے آقا مولا ملجا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات، آپ نے درود شریف کی فضیلت بارہا سنی ہوگی، لیکن جیسے پڑھنا چاہیے تھا، جیسا مجمع ہے ماشاءاللہ، اور جو مزاج ہے آپ کے سننے کا بہت نہایت عمدہ ہے. ہم لوگ ساتھ میں بھی بارہا تقریریں کر رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں، پرسکون انداز میں سنتے رہیں. لیکن جب درود شریف کے لیے کوئی بھی آپ سے کہے
یہ کسی دنیادار کے نام پر نہیں بلکہ آپ سے جو پڑھوا رہا ہے نبی کے نام پر پڑھوا رہا ہے۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ غلام۔ اور ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ بے شک بے شک۔ انداز دیکھو مسلمانوں، قسم خدا کی آقا کا ذکر ہو اور غلام کا دل نہ تڑپے تو پھر یہ کیسی؟ واہ واہ۔ اور اس اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر ہو اور غلام کو مزہ نہ آئے تو پھر یہ کیسا عشق ہے؟ یا محبوب کا ذکر ہو اور محب کو لذت نہ آئے تو یہ کیسی محبت ہے؟ اور میں تو یہاں کوئی بھی اگر درود و سلام کے لیے کہیں تو کلام مقدس کی وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں ایک نقطہ بیان کر دوں کیونکہ آج نبی کی ذکر ہے، نبی کا مجلس ہے، انہی کی محبت میں اس مجلس کا انعقاد کیا، انہی کی محبت میں اس محفل اور اس مجلس کو سجایا، کسی اور کی محبت میں نہیں، تو سب سے زیادہ اس مجلس کا حق یہ ہے کہ ان پر درود و سلام پڑھا جائے، بے شک بے شک، ان پر درود و سلام پڑھا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پڑھا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تمام دنیا میں جتنی بھی عبادات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، لیکن اللہ رب العزت نے کر کے نہیں دکھایا مسلمانوں، بلکہ ہر حکم کو پروردگار نے ارشاد فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، والدین کے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ۔ کلام مقدس میں کسی بھی حکم کو پڑھ لو، پروردگار نے کر کے نہیں دکھایا، لیکن یہاں پر دیکھو، میں اپنے حبیب سے محبت کرنا دیکھو، شان محبوبیت کو بیان کرنا دیکھو، پروردگار نے سب سے پہلے اپنے حبیب پر خود درود بھیجا، ان اللہ و ملائکتہ، پھر اپنے فرشتوں سے بھجوایا، پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان پر خوب خوب درود و سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی کامران صاحب قبلہ، سرزمین کھاتا ننگریا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی بھی عمل، لیکن جب درود بھیجا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں نے، اور پھر صیغہ حضرت بیٹھے ہیں مفتی صاحب قبلہ، یصلون یعنی کہ فعل مضارع کا صیغہ جو استمرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب اپنے محبوب پر ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے، اس لیے جب بھی کہا جائے، یہ میں نے ایک وظیفہ آپ کو اس لیے بتا دیا، یہ مجلس آج ہے، کل دوسری مجلس ہوگی، کوئی اور لوگ آئیں گے، پرسوں اگلے دن کوئی اور ہوگی، تو ہمیشہ جب بھی کوئی کہے تو درود و سلام پوری خلوص و للہیت کے ساتھ میں پڑھے، کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضرات کرام، آج جس نبی کی محبت میں اس مجلس کو سجایا ہے، جس نبی کی محبت میں یہ اہتمام انتظام کیا ہے، جس نبی کی محبت میں ان تمام انصرام کو آپ لوگوں نے برداشت کیا ہے، بلکہ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں جس طریقے سے حصہ لیا ہے، چاہے پیسے سے ہو، وقت سے ہو، چاہے دیگر محنت سے ہو، چاہے دیگر ضروریات سے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کسی نے نبی کی مجلس میں حصہ لیا ہے وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور وہ تمام لوگ بھی جو لوگ اس جلسے میں شریک ہیں، کیونکہ ذکر تو کر رہے ہو کھاتا نگریہ کے مسلمانوں اپنی سرزمین پر بیٹھ کر کھاتا نگریہ کے اندر، لیکن بروز محشر فرشتے بھی کہیں گے یہ وہ غلام ہیں جنہوں نے اے پروردگار تیرے حبیب کا ذکر وہاں اپنی سرزمین پر بیٹھ کر کیا تھا، تو اللہ رب العزت
العزت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے، حق بات ہے، واہ۔ کیونکہ نبی کا ذکر کرنا، نبی کا ذکر کرنا یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ دنیا میں کسی کا بھی اتنا عظیم ذکر نہیں جتنا کہ میرے نبی کا ہے۔ اور ہم کیا کریں گے مسلمانوں؟ نبی کا ذکر، جن کا ذکر پروردگار کر رہا ہے سبحان اللہ، جن کا ذکر فرشتے آسمانوں پر کر رہے ہیں سبحان اللہ، جن کا ذکر سمندر میں رہنے والی مچھلیاں کر رہی ہیں، ارے ہم تو اتنے اس انداز میں نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں تو قوت و طاقت دے تو قسم خدا کی ہم تو آسمانوں پر اڑ کر نبی کا ذکر کریں، واہ سبحان اللہ، ان پر رہ کر نہیں۔ جو لوگ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے رہے، جی جی، ہمیں ان سے سروکار نہیں۔ اس لیے کہ مکے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، یہ یاد رکھنا، نبی کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ یہاں تو حضرات کرام اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو ہم اس کے اعتراض پر نہیں جاتے، لیکن ہم تو اتنا کہتے ہیں اگر پروردگار قوت دے، طاقت دے تو تمام عاشق رسول آسمانوں پر اڑ کر، اور اس سے بھی زیادہ اگر پروردگار طاقت عطا فرمائے تو قسم خدا کی ہم تو سمندر کے بیچ میں مسلح بچھا دیں اور اپنے نبی کا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پیارے کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ اور آج دیکھو اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان، جیسے کہ مفتی عظیم ازہری صاحب کی زبانی سنا، پروردگار نے انہی کے صدقے میں سب کچھ ہم کو عطا فرمایا۔ وہی 11ویں پارے کی میں نے آیت اسی موضوع کے ماتحت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ کائے پر؟ فضل اللہ پر، کائے پر؟ فضل اللہ پر، رحمت اللہ پر، نعمت اللہ پر۔ اگر آپ کو کوئی نعمت ملے پروردگار کی جانب سے، اگر کوئی فضل ملے، کوئی کرم ہو، کوئی رحمت ہو تو اس خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم تو نبی کے غلام ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تو عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن و منور ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں چاہے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن ہم سے ہمارے نبی راضی ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اگر نبی راضی ہو گئے، مدینے میں رہنے والے ہم سے مصطفیٰ راضی ہو گئے تو پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ اور قسم خدا کی اسی لیے اگر تم زمین پر بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو اور خلوص و للہیت کے ساتھ میں اس ذکر میں شریک ہوئے ہو تو پروردگار تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ سب سے بڑی نعمت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سب سے عظیم نعمت دنیا میں کوئی اور نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک آیت نہیں بلکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے نور کہہ کر یاد کیا ہے، سبحان اللہ، نور۔ آپ قربان جاؤ، اس آیت کے اندر نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد کلام مقدس ہے۔ آپ دیکھو، اور نہیں بلکہ حضرات کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم لوگ کیا ذکر کریں گے؟ ہم لوگ کیا ذکر کریں گے اپنے نبی کا؟ ہماری تو زبانیں اس لائق نہیں، ہمارا تو عشق اس لائق نہیں، ہم نبی کا ذکر کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کلام مقدس اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب ہم نے تو تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند فرما دیا، سبحان اللہ۔ تمہارے ذکر کو اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تو تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند فرما دیا۔
اور دیکھنا چاہتے ہو کھاتا نگریہ کے مسلمانوں کیسا بلند فرمایا، کس طریقے سے بلند فرمایا؟ آج تک ان جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اور قسم خدا کی تم تو قربان جاؤ، تم کو اس امت میں پروردگار نے پیدا فرمایا، بلکہ اس سے قبل اس نبی کو تم کو عطا فرمایا جو تمام انبیاء کرام میں افضل ہو، اس امت میں پیدا فرمایا جو تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اپنی ذات پر قربان جاؤ، اور اتنا بلند کیا اپنے حبیب کے ذکر کو۔ حدیث قدسی ہے، بلکہ حدیث شریف کے کلمات حضرت جبرائیل سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، انہو سأل جبرائیل علیہ السلام عن هذه الآية فقال جبرائیل علیہ السلام قال اللہ سبحانہ وتعالی اذا ذکرت ذکرت معی وفی روایت اخرى لا اذکر الا ذکرت معی۔ اللہ رب العزت کا محبت کرنا دیکھو، پروردگار کا ان کی شان محبوبیت کو بیان کرنا دیکھو، ان کے ذکر کو بلند کرنا دیکھو۔ آؤ مسلمانوں، آپ کو اور قریب ہو کر دکھاتا ہوں، آپ دیکھو پروردگار نے کتنا بلند کیا۔ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اگر زمین پر بیٹھ کر لوگ میرا ذکر کریں گے تو آپ کا بھی ذکر کریں گے، آسمان میں فرشتے اگر میرا ذکر کریں گے تو آپ کا بھی ذکر کریں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کی کتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے کہیں بھی ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی حیوانات ہو، تمام دنیا کی مخلوقات جب اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو اس کے حبیب کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اور آؤ مسلمانوں اور قریب آ کر دیکھو، دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا۔ جہاں جہاں مؤذن ندا دیتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، اگرچہ بیت اللہ شریف میں ہو، جب کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد میں کیا کہتا ہے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ قسم خدا کی اگرچہ کسی بھی روئے زمین پر ہو، چاہے کھاتا نگریہ میں ہی کیوں نہ ہو، جب مؤذن کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس کے فوراً ہی بعد میں ہر کہیں مؤذن یہ بھی کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو پتا چلا پروردگار نے اپنے حبیب کے ذکر کو نمازوں میں بھی رکھا، اپنے حبیب کے ذکر کو ان تمام اذانوں میں بھی رکھا۔ اور کوئی دنیا کا واعظ ایسا نہیں جب اللہ کا ذکر کرے تو رسول اللہ کا ذکر اس کے خطبے کے اندر نہ ہو۔ کوئی دنیا کا خطیب ایسا نہیں جب میرے پروردگار کا وہ اس زمین پر ذکر کرے اور میرے آقا کا ذکر نہ کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت مفتی کامران صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے مطلوب بھائی نے حضرت مفتی صاحب اور ہم جو مدرسہ بنا رہے ہیں اس کے لیے 25 کٹے سیمنٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 25 کٹے سیمنٹ جامع مسجد کا جو گیٹ بن رہا ہے اس کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہ میں تعریف کروں گا کیونکہ مگر بڑی خوشی کی بات ہے۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے کہ انہوں نے اس بہترین خدمت کو اپنے سر انجام لیا۔ اور سب کو اللہ رب العزت ایسے ہی حوصلہ عطا فرمائے۔ یہی دین کے کام ہے مسلمانوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ذکر مصطفیٰ کو تمام چیزوں میں رکھا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اور یہ علماء اکرام تشریف فرما ہے منبر پر، یہ دیکھیں حضرات کرام نبی کے ذکر کو کیسے ذکر کیا۔ پروردگار نے کلام مقدس کے اندر اگر ایک ایک صفت کو اٹھا کر دیکھو تو قسم خدا کی ان کی ایک ایک چیز کو پروردگار نے کلام مقدس میں بیان کیا ہے، حتیٰ کہ ان کی زبان اقدس کا، ان کی چشمان اقدس کا، ان کے قلب اطہر کا، ان کے سینے اطہر کا، تمام چیزوں کا، ان کے چہرے مبارک کا، ان کے گیسو مبارک کا، تمام اوصاف کا اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں،
بلکہ جتنے انبیاء اکرام کا بہت ہی خاص بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو محبت کرنا مسلمانوں آج سے ہی اپنے نبی سے محبت کرنا شروع کر دینا. قسم خدا کی بغیر عشق مصطفیٰ کے ملنے والا کچھ نہیں ہے. جب تک کہ اس دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں مل سکتا. یہ 2 ٹکے کی دنیا تو مل سکتی ہے, کوئی دنیا میں تو شہرت, عزت, وقار, منصب, منازل, مراتب پا سکتا ہے, لیکن اگر دنیا کے ساتھ آخرت چاہتا ہے تو بغیر عشق نبی کے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے نبی کو دیکھو کس طریقے سے بیان فرمایا. اچھا عالی جناب مخلص و محب کرم فرما لیغی لئیق احمد صاحب سلمہ المنن وحفظہ الرحمن نے اور 10 کٹوں کا اعلان کیا ہے. 10 کٹے مسجد کے لیے اور 10 کٹے مدرسے کے لیے. اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے اس عطیے کو قبول فرمائے. آمین. اس مجلس میں بیٹھے ہیں سب لوگ آمین کہیں, پروردگار قبول فرمائے. اور اب جو بھی لوگ کچھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی, چاہے مسجد کا تعاون ہو, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اس موضوع پر تقریر بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن جذبہ دیکھیں, یہ بہت خوشی کی بات ہے. بے شک بے شک. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا ہی صدقہ ہے کہ لوگوں کے دل میں امنگ اٹھ رہی ہے. کہنے کو اس موضوع پر تقریر نہیں ہو رہی ہے. میں ایک اعلان کر دوں, اب جتنے لوگوں کو بھی تعاون کرنا ہے, آدھا گھنٹہ تقریر کر لیتے ہیں, زیادہ وقت نہیں لیں گے, اس کے آگے کبھی اور موقع ملے گا تب تقریر کریں گے. جتنے لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اب ان کا اعلان تقریر کے بعد میں صلاۃ و سلام سے پہلے انشاءاللہ جو لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں, 10 روپے, 5 روپے, 100 روپے, 500 روپے, تو وہ تقریر کے بعد میں انشاءاللہ العزیز حضرت مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں تمام لوگوں کے نام لکھ لیے جائیں گے اور ان کا اعلان کر دیا جائے گا. ایک ہی مرتبہ میں ہے نہیں, یہ مناسب رہے گا, بار بار بیچ میں ڈسٹرب ہوگا, اس لیے میں نے یہ کیا کہ مطلب کہنے کو میں یہ بھی کر سکتا تھا, مدرسے کی بات ہے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب بعد میں سکون سے باضابطہ طور پہ جو لوگ بھی جس طریقے سے جو عطیہ دیں گے ان کی ایک فہرست آئے گی اور اس مائک پر اعلان کر دیا جائے گا, فلاں بن فلاں نے یہ دیا, فلاں بن فلاں نے یہ دیا. آپ لوگ سب سماعت بھی کر لیں گے اور پرسکون انداز میں دے دیں. یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے, مسجد میں کام ہو رہا ہے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اور بلکہ ان جلسے جلوس کا مقصد ہی یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اور نہیں ہے. ان جلسے جلوس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ کا چراغ ماند پڑ گیا ہے وہ روشن و منور ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان جلسے جلوس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ جو چراغ ہے نا, اس پر سیاہی آ گئی ہے, اس سیاہی کو ریکمال سے صاف کر دیا جائے. یہی ان جلوس کے مقاصد ہیں, یہی ان جلسے گاہوں کے مقاصد ہیں. اللہ رب العزت ان تمام حضرات کے عطیات کو قبول فرمائے. میں اپنی تقریر آگے بڑھاتا ہوں. دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے شان محبوبیت کیسے بیان کی ہے, پروردگار نے اپنے نبی کا ذکر کیسے کیا ہے. قربان جاؤ, اگر کلام مقدس کی آیات کو اٹھا کر دیکھو تو تمام انبیاء اکرام کا, جتنے بھی سابقین انبیاء اکرام ہیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, چاہے کوئی سے بھی نبی ہو, جب اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے تو تمام انبیاء اکرام کو نام لے کر خطاب کیا ہے. حضرت آدم سے آدم کہہ کر خطاب کیا, حضرت ابراہیم سے ابراہیم کہہ کر خطاب کیا, حضرت اسماعیل سے اسماعیل کہہ کر خطاب کیا, حضرت عیسیٰ سے عیسیٰ کہہ کر خطاب کیا, حضرت موسیٰ سے موسیٰ کہہ کر خطاب کیا, حضرت یحییٰ سے یحییٰ کہہ کر خطاب کیا, حضرت نوح سے نوح کہہ کر خطاب کیا. چاہے کوئی بھی نبی ہو, جتنے بھی تمام انبیاء اکرام ہیں جن کا کلام مقدس میں ذکر ہے, پروردگار نے ان کے نام کے ساتھ میں ذکر کیا ہے. میں آپ کو چند آیات پہنچا دیتا ہوں. دیکھو حضرت آدم کا ذکر کیسے کیا ہے, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا. ایسے ہی حضرت ابراہیم کا ذکر کیسے کیا ہے, یا ابراہیم اعرض عن ھذا. ایسے ہی حضرت موسیٰ کا ذکر کیسے کیا ہے, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ایسے ہی حضرت یحییٰ کا ذکر کیسے کیا ہے, یا
यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, ऐसे ही हजरत नूह का जिक्र कैसे किया है, क़ील या नूह उहबित बिसलामिन मिन्ना, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ अपने नबी के मकामों मर्तबे पर, मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने नबी की रिफात बुलंदी पर, मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने नबी की शान महबूबियत पर। जब परवरदिगार ने मेरे नबी को खिताब किया, कसम खुदा की मैं ये नहीं कहता कि परवरदिगार नाम लेकर खिताब नहीं कर सकता, बल्कि वो तो मालिको मुख्तार है, वो सारे जहां का मालिक है, जिसे चाहे जैसे चाहे खिताब कर सकता है। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ, जब मेरे नबी का जिक्र किया और मेरे नबी को खिताब किया तो अंदाजे खिताब को तब्दील फरमा दिया परवरदिगार ने, इसलिए कि पूरी दुनिया को शान महबूबियत बयान करना मकसूद थी। तो परवरदिगार ने कहीं भी पूरे कलामे मुकद्दस में या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, या अहमद कहकर नहीं पुकारा, अगर पुकारा तो कहीं रसूल की सिफत से पुकारा, कहीं पुकारा तो नबूवत की सिफत से पुकारा, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, कसम खुदा की रसूल की सिफत से पुकारा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। और इतना ही नहीं बल्कि और करीब आओ, मेरे नबी को तोहा कहकर पुकारा, सुभान अल्लाह, यासीन कहकर पुकारा, और इतना ही नहीं बल्कि मुज़म्मिल कहकर पुकारा, मुद्दस्सिर कहकर पुकारा, और इतना ही नहीं बल्कि आप लोग पूरे कलामे मुकद्दस को अलहम्द से लेकर वन्नास तक उठाकर देखो, कहीं भी मेरे नबी का जिक्र या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, या अहमद कहकर नहीं पुकारा, बल्कि तोहा और यासीन कहकर पुकारा। इसी को तो बरेली के इमाम ने कहा है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, जिसके तलवे तौबत का आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती कामरान साहब क़िबला, सर ज़मीने खाता नगरिया, नारे तकबीर। इतना बुलंद किया जिक्र को कि परवरदिगार ने अलहम्द से लेकर वन्नास तक कहीं भी कसम खुदा की या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा। इसलिए नहीं कि वो पुकार नहीं सकता, ये भी बता दूं, वो पुकार सकता है, वो मालिक व मुख्तार है, जिसे चाहे जैसे चाहे पुकारे, कोई एतराज ना कर ले। लेकिन इसलिए नहीं पुकारा कि शान महबूबियत बयान करना मकसूद थी। बोले सुभान अल्लाह, कसम खुदा की शान महबूबियत बयान करना मकसूद थी। इसी को तो कहते हैं हजरत किराम, आपसे तभी तो तमाम उलमा इकराम कहते हैं कि इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग अपने दिल में बैठाओ अगर दुनिया में कुछ पाना है। और आपने मुफ्ती आज़ीम अज़हरी साहिब की ज़बानी सुना, ये दुनिया जुल्मत कदा थी, ये दुनिया जुल्म बर्बरियत का मस्कन थी, यहाँ पर तहजीब व तमद्दुन और अखलाक व अदब की महफिलें सूनी और वीरान थी, जबकि रक़्स व सुरूर, नाच गाना, शराबो कबाब, ऐशो निशात, सनम व सागर की महफिलें सजी हुई थी। मेरे नबी की आमद से कबल इतना ही नहीं बल्कि आप अपने कलेजों पर हाथ रखोगे, ये माएँ अपनी कलेजों पर हाथ रखेंगी। जो मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, वो क्या बाप होगा यार जो मेरे नबी की आमद से कबल कुर्बान जाओ। क्या दिया है मकाम औरतों को, ये मकाम नहीं मिलता, बाप को ये मर्तबा नहीं मिलता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही के आका हैं। बाप की रजामंदी में, बाप की रजामंदी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी बताने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही के नबी हैं, कोई और नहीं। दुनिया के तमाम हुकूक मेरे नबी ने बताए, बल्कि दुनिया का आलम तो ये था आपकी आमद से कबल कि जवान बाप अपनी जवान बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, जिंदा दफन जमीन के अंदर जवान बाप। और वो क्या बाप होगा जो अपनी जवान बेटी को दफन कर देता हो अपने हाथों से।
اور قسم خدا کی وہ اپنی بیوی سے آ کر گھر میں کہتا ہو کہ میں اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کرایا ہوں. یہ تھا مقام, بتاؤ. کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا. لیکن جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو بیٹیوں کو یہ درجہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اگر 3 بیٹیاں عطا کی ہیں اور ان کی بہترین تربیت اگر ماں باپ کر دے اور ان کو ان کے گھر روانہ کر دے تو پروردگار ان کے صدقے میں ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ نہیں ہے, ان کو جنت عطا فرمائے گا. اور حضرت آمینہ تو کہتی ہیں یہ میرے نبی کا ہی نور تھا. خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. ایک بات نہیں بلکہ قسم خدا کی جب مکے میں میرے نبی کی آمد ہوئی نا تو کعبہ بھی جھوم رہا تھا, بیت اللہ شریف بھی جھوم رہا تھا. بیت اللہ شریف کے جھومنے کا سبب کیا تھا؟ تو بیت اللہ بھی پکار رہا تھا کہ آج وہ نبی آ گیا جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرا یہاں سے بتانا مقصود یہ تھا کہ اپنے نبی کی ذات پر قربان جاؤ, آپ سے محبت کرنا دیکھو, آپ سے الفت و مودت کرنا دیکھو. میرے نبی کا یہ عالم تھا, ان کے جسم اطہر پر اوجڑیاں ڈالی گئی, اللہ اکبر, لیکن آپ کے خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا. میرے نبی پر تمام مصائب اور تکالیف دی گئی. میرے نبی کو حتیٰ کہ کوڑا ڈالا گیا. میرے نبی کی ذات پر تمام انگشت نمائی کی گئی, لیکن ذرے ذرے کو برداشت کیا. اپنے نفس کے خاطر نہیں, اپنی جان کے خاطر نہیں, اپنے خانوادے کے خاطر نہیں, اپنے لوگوں کے خاطر نہیں, اپنے چچاؤں کے خاطر نہیں, اپنے ماں باپ کے خاطر نہیں, اپنے رشتہ داروں کے خاطر نہیں, اپنے چاہنے والوں کے خاطر نہیں, بلکہ اے امتیوں تمہارے خاطر میرے نبی نے تمام چیزوں کو برداشت کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ عالم ہے کہ لوگ پتھر برساتے ہیں تو سر مبارک سے خون نکلتا ہے, آپ کے نعلین مبارک میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں, یہ دین, یہ اسلام, یہ مذہب ایسے ہی آپ کو نہیں پہنچ گیا جتنا آسان آپ سمجھ رہے ہو. آج کھاتا نگریہ میں بیٹھنے کے بعد میں جس طریقے سے آپ اپنے وقت کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر تباہ و برباد کر رہے ہو, جس طریقے سے آج آپ نمازی نہیں ہو, روزے دار نہیں ہو, زکوٰۃ دینے والے نہیں ہو, خیرات کرنے والے نہیں ہو, نبی کے نام پر مرمٹنے والے نہیں ہو, خالی چلانے سے کام نہیں ہوگا. اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ مسلمانوں عمل و کردار ایسا ہو, قسم خدا کی اگر تم کھاؤ تو یہ لگے عاشق رسول کھا رہا ہے, اگر تم پیو تو یہ لگے عاشق رسول پی رہا ہے, اگر تم چلو تو یہ لگے کہ عاشق رسول چل رہا ہے, اگر تم بیٹھو تو یہ لگے عاشق رسول بیٹھا ہے, اگر تم کسی سے گفتگو کرو, کلام کرو تو یہ لگے یہ عاشق رسول گفتگو کر رہا ہے, اگر تم کسی کے سامنے کھڑے ہو تو یہ نہ لگے یہ کوئی دنیا دار کھڑا ہے, بلکہ پوری دنیا یہ کہے کہ یہ عاشق رسول کھڑا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر مسلمانوں تم کافرین, بد مذہب, بد دینوں کی گلیوں سے گزر جاؤ تو وہ لوگ یہ کہیں کہ ابھی ابھی اگر گزر ہوا ہے تو کسی دنیا دار قافلے کا نہیں بلکہ عاشق رسول کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری. عاشق رسول کا گزر ہوا ہے. قسم خدا کی یہ زندگی ہو, خالی جلسے جلوس تک محدود مت رکھو جو کہ تم پہ پوری دنیا انگشت نمائی کرے. توجہ چاہتا ہوں, پوری دنیا تم پر ہاتھ اٹھائے. صرف جلسے سجا لینے کا نام عشق مصطفیٰ نہیں ہے, صرف جلوس ایک بار سال میں نکال لینے کا نام عشق مصطفیٰ نہیں ہے, بلکہ عشق مصطفیٰ یہ ہے جب مؤذن ندا دے تو عاشق دوڑتا. عشق مصطفیٰ یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو عاشق سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شرکت فرمائے. واہ سبحان اللہ, بے شک بے شک, حق بات, حق بات ہے. اور تم سے محبت کرنا دیکھو. اسی مہینے میں آپ کے نبی تشریف لائے, کس کے گھر میں, کس کے گھر میں؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ، آپ کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول شریف، اور اسی کے محبت میں، اسی کی یاد میں، اسی کے ذکر میں آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ میرے نبی کی جب آمد ہوتی ہے، قسم خدا کی، کوئی دنیا دار بچوں کی طرح نہیں، دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں وہ تمام کے تمام روتے آتے ہیں، اور اگر بچے نہ روئیں تو ماں باپ اور گھر والے ان پر رونے لگتے ہیں کہ مردہ ہے یا زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بچہ پیدائش کے بعد میں نہ روئے تو ماں سے پوچھ لو۔ اسی بات سے ڈاکٹر، اطباء، والدین رونے سے ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بچہ مردہ ہے یا زندہ۔ بچہ جب دنیا پر آتا ہے تو لوگ اس کے رونے سے اندازہ لگاتے ہیں یہ مردہ ہے یا زندہ۔ لیکن جب آپ کے نبی کی آمد ہوئی، حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، قسم خدا کی میں بیٹھی تو مکے کی سرزمی پر ہوں، لیکن میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس نور کی رحمت سے، اس کے ذریعے سے، اس نبی کے صدقے میں بصرہ کے محلات کو دیکھ رہی ہوں، شام کے محلات کو دیکھ رہی ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے نبی کی آمد جب دنیا میں ہوئی تو آپ ختنہ شدہ تشریف لائے۔ یہ بات ہے، اس لیے میں ہلکے انداز میں بتا رہا ہوں کہ سب لوگ سن لیں۔ کیا ختنہ شدہ؟ دنیا میں ختنہ نہیں ہوئی، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ آپ کے نبی جب تشریف لائے تو پاک صاف بالکل غسل دیا ہوا، حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر پر خوشبو سے آپ کا جسم اطہر معطر کیا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا یہ لخت جگر نور نظر دنیا میں تشریف لایا تو اس نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو لا کے سجدے میں رکھ دیا۔ آپ خود بتاؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہوش نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں معلوم میں کہاں پیدا ہوا، کون میری ماں ہے، کیا مطلب ہے میرا، کیا میری جائے پیدائش ہے، کون سا میرا مقام ہے۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا نور نظر لخت جگر اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اور مسلمانوں تم قربان جاؤ، اپنے نبی کی ذات پر جب سر سجدے میں رکھا تو میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے خانوادے والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ مانگا تو نبی نے اپنے غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے مانگا۔ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا ربی حبلی امتی، سبحان اللہ، ربی حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے پروردگار میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو پروردگار کی بارگاہ سے آواز آئی اشہدو یا ملائکتی ان حبیبی لم ینسا امتہو اند الولادتی فکیف ینساہا یوم القیامتی، کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا جب میرا نبی اپنی امت کو پیدائش کے وقت میں نہیں بولا تو بروز محشر کیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی کامران صاحب رامپری، نعرہ تکبیر۔ جو نبی پیدائش کے وقت میں نہیں بھولا وہ قیامت کے دن کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ بتائیے کیسے بھول سکتا ہے آپ کو؟ قسم خدا کی جو پیدائش کے وقت میں نہیں بھولا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آؤ اور قریب کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، اور قریب کرتا ہوں، بولے سبحان اللہ، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت نے، عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے میرے نبی کو 3 سوال عطا فرمائے۔ کون سے 3 سوال؟ کہ اے محبوب جو دنیا میں تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کچھ بھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے وہ نبی کوئی عام نبی نہیں تھا۔ اگر میرا نبی تو چاہتا قسم خدا کی یہ زمین سونا بن کر ان کے پیچھے چلے تو یہ زمین سونا بن کر ان کے پیچھے چل دی۔ اگر میرا نبی چاہتا یہ چٹان یہ پہاڑ، ارے عاشق رسول یہ چٹان یہ پہاڑ ڈائمنڈ بن کے میرے نبی کے قدموں کے نیچے چلے
تو کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ تصور کرنے سے آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. بے شک بے شک. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. سبحان اللہ. آپ کے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا دیا. اور آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا علماء کی زبانی. لیکن اس میں ایک نقطہ بتا دوں آپ کو, میں یہ چیز بارہا سنی ہوگی, ایک نقطہ بتا دوں. پلٹانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جب سورج کو حکم دیا میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ واپس لوٹ کر آ, تو سورج گھوم کے دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا یوں کر کے, یعنی کہ دوبارہ اپنا چکر ریپیٹ کرتا اور پھر واپس لوٹ کر آتا نہیں, بلکہ الٹے قدموں جسے کہیں گے. جیسے آپ آگے بڑھ گئے اور آپ کے والد کہیں پیچھے لوٹ, تو آپ گھوم کر چکر لگا کر نہیں بلکہ الٹے قدم نبی کے حکم سے واپس چلتے. واہ واہ سبحان اللہ, حق بات ہے. بے شک بے شک. یہ تھا. اور انگلی کی اشاروں سے, انگلی کی گائیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کے نبی کہ صحابہ اکرام موجود تھے, وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا. بولے سبحان اللہ. اس پانی کے چشمے میں جب پانی ختم ہو گیا, مسلمانوں صحابہ اکرام کی جماعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیے یا رسول اللہ ہم کو وضو کرنا ہے, ہم لیکن پانی موجود نہیں ہے, پانی کا چشمہ ختم ہو گیا ہے, یہاں پر پانی نہیں موجود ہے. میرے نبی نے اپنا تیر مبارک نکالا اور صحابہ اکرام کی جماعت کو دے دیا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ اور اس تیر کو اس پانی کے چشمے پر رکھ دو. جب صحابہ اکرام نے نبی کے حکم سے اس تیر کو پانی کے چشمے پر رکھا تو قسم خدا کی قربان جاؤ, صحابہ اکرام کی جماعت کہتی ہے اس چشمے سے اتنا پانی نکلا کہ جتنے بھی ہم لوگ وہاں پر موجود تھے تمام کے تمام نے وضو بھی فرمایا اور سیراب ہو گئے, لیکن اس پانی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک, حق بات. آپ دیکھو نبی کی عظمت کو. ارے ہم جیسے گناہگار کیا ذکر کریں گے نبی کا, ہم تو کیا ذکر کریں گے نبی کا. لیکن میں نے جو بتایا کھاتا نگریہ کے سنی مسلمانوں نمازیں پڑھو, اور خاص کر دوسری بات جوا اگر کھیلتے ہو تو باز آ جاؤ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا آج کل کہ جلسے گاہوں سے کوئی پیغام نہیں پہنچتا, جلسے گاہیں صرف اور صرف فارملٹی کے طور پر کیے جا رہے, کوئی پیغام نہیں ملتا. لیکن نوجوانوں خاص کر آپ سنو, چوراہوں پر تباہ و وقت اپنے وقت کو تباہ و برباد کرنا بالکل بند کر دو, کیونکہ بروز محشر میرا رب تم سے پوچھے گا ان شبابی فیما افنا عن عمری فیما افنا. اے جوان بتا تو نے اپنی جوانی کس چیز میں گزاری, اے جوان بتا تیری جوانی کس چیز میں گزری. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں فرشتے کہیں کہ اے پروردگار یہ تو وہ بندہ ہے جس نے کھاتا نگریہ کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا, تاش کے پتوں میں اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا, جوا کھیلنے میں اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا, دوسروں کو تکلیف دینے میں اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا, دوسروں کو ستانے میں اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا. بلکہ جوان ہو تو ایسا جوان ہو جس کے بارے میں بولے سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, جوان وہ جوان ہے کہ پروردگار ایسے جوان کو پسند فرماتا ہے کہ جب رب اس سے پوچھے پروردگار بروز محشر کہ اے جوان تو نے کس چیز میں جوانی گزاری, تو وہ کہے اے پروردگار میں نے تو مسجد میں مصلی بچھا کر جوانی گزاری. سبحان اللہ. میں نے تو نمازوں میں جوانی گزاری, میں نے تو روزوں میں جوانی گزاری. بلکہ جوان یوں کہے کہ اے پروردگار جتنی تو نے مجھے زندگی بخشی تو میری زندگی کا مقصد کوئی دنیا نہیں, یہ دنیا کمانا مقصود نہیں, بلکہ یہ مقصد تھا کہ تو اور تیرا حبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیش بات. یہ ہے جوانی, اس کا نام سینہ چوڑا کر لینے کا نام جوانی نہیں ہے, چوراہوں پر کھڑے ہو لینے کا نام جوانی نہیں ہے, ماں باپ کو ستا لینے کا نام جوانی نہیں ہے, بڑے بھائی کو تکلیف دے لینے کا نام جوانی نہیں ہے. آج معاشرے کا برا حال ہے, اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں بے پردگی کرنے کا نام جوانی نہیں ہے. سبق سیکھو, جب جلسے میں آئے ہو تو خالی ہاتھ مت جاؤ. حق بات. بیش. اپنے گھروں سے دوسرے کے لیے زینت کرنے کا نام جوانی نہیں ہے.
اپنے گھروں سے بے پردگی کے عالم میں نکلنے کا نام جوانی نہیں ہے، بلکہ قسم خدا کی انداز ایسا ہو کہ اگر کوئی دیکھ لے کسی عورت کو تو یہ کہے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اور اگر کسی جوان کو دیکھ لے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ کوئی جوان نہیں بلکہ چلتا پھرتا دنیا میں عاشق رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جوانی اس چیز کا نام، اور اگر آج تک جوانی اس چیز کو سمجھا تھا کہ سینہ چوڑا کرنا، باڈی بنانا، لوہا گھسنا، جم کلب کو جانا، بار میں رات کو ڈانس کلب کو سجانا، گانے سننا، چوراہوں پر کھڑے ہونا، یہ تمام عشق مصطفیٰ نہیں بلکہ جلسہ سجایا ہے، تو قسم خدا کی آج ہی کہ مسلمانوں توبہ کر کے اٹھو کہ اے پروردگار آج تک جو گناہ کر لیے لیکن آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، تب یہ فقیر بھی مان لے گا اور مفتی عظیم اظہری صاحب کی سرپرستی میں ہے، یہ بھی شاہد اور گواہ ہو جائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ اے پروردگار یہ تو وہ غلام ہیں جنہوں نے بھرے مجمع میں تیری بارگاہ میں توبہ کی تھی، تو میرا رب فرمائے گا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میری شان تو یہ ہے کہ میں تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہوں۔ بے شک بے شک، حق بات، بے شک۔ اٹھو توبہ کر کے، کرو گے توبہ؟ کرو گے توبہ نا؟ توبہ کر کے اٹھو، یہ ہے جوانی اس چیز کا نام۔ میں تین جو باتیں بتا رہا تھا کہ سرکار کو اللہ رب العزت نے 3 سوال عطا فرمائے۔ 3 سوال کیا؟ کہ اے محبوب جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اور محبوب کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، قسم خدا کی محبوب تو جو دل میں ارادہ کرتے وہ چیز حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ عالم یہ تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے مجھے یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ سے اپنے نبی کا محبت کرنا دیکھو، آپ سے الفت کرنا دیکھو، آپ سے مودت کرنا دیکھو، آپ کے نام پر تمام چیزوں کو نچھاور کرنا دیکھو۔ جب اللہ رب العزت نے بھی اگر حکم دیا کہ اے محبوب جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تو میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے مقاصد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے مقام و مرتبے کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی رفعت و بلندی کے لیے کچھ نہیں مانگا، کسی دنیا دار کے لیے نہیں مانگا، بلکہ اپنی امت کے ایک ایک بچے کے لیے، ایک ایک جوان کے لیے، ایک ایک بوڑھے کے لیے، ایک ایک بزرگ کے لیے مانگا، اور یہی ارشاد فرمایا رب کی بارگاہ میں، بلکہ عرض کیا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے پروردگار میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے پروردگار میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ 2 دعائیں میرے نبی نے یہی دنیا پر بیٹھ کر کی، یہ 2 دعائیں کہ میری امت کی بخشش فرما دے، اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہِیم، اور میں نے اپنی تیسری دعا کو مؤخر فرما دیا، اس لیے کہ بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کرتے ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کو تلاش کرتے ہوں گے، کوئی چھوٹی سی نیکی کی ہوگی اس کو بھی تلاش کرتے ہوں گے، حتیٰ کہ مجمع، حتیٰ کہ لوگ دیگر انبیاء اکرام کی بارگاہ میں جائیں گے تو انبیاء اکرام بھی ارشارہ فرما دیں گے کہ نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں جاؤ، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی تیسری دعا کو اس دید کے لیے محفوظ رکھا اور مؤخر کر دیا، بروز محشر وہی شفاعت کبریٰ ہے جو دنیا میں عاشق رسول اور غلام رسول بن کر زندگی گزارے گا۔ میرے نبی بروز محشر اپنے اس غلام کی پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی کامران صاحب رامپوری، مفتی کامران صاحب رامپوری، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے، لیکن یہ سب عاشقوں کو ملے گا۔ وقت ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں، انشاءاللہ تقریر کبھی اور ہوگی تو یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے، ابھی کچھ بیان بھی نہیں کیا، وقت ہو گیا۔ یہی مطلب ہے عشق مصطفیٰ کا، یہی مطلب ہے کہ عاشقوں کو، یعنی کہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبوب کا ذکر کرتے ہوئے پتہ ہی نہ چلے کتنا وقت۔ یہی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا سب کچھ، لیکن میں نے ایک بات یہ بتائی، نمازیں پڑھو۔ دوسری بات ایک وظیفہ دے رہا ہوں بس لاسٹ میں، اور پھر تقریر کو مکمل کر لیتا ہوں، جو تمام برائیوں کو آپ کے درمیان سے مٹا سکتا ہے۔
वो वजीफा, तमाम बुराइयों को। आप अपनी जिंदगी में हर अच्छे काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें, और हर काम को, बल्कि आप घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़ें। लोगों का क्या होगा, लोग जब बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होंगे तो उनके घर में शैतान उनके साथ दाखिल नहीं होगा। आपका क्या आलम है, घर में जाओगे एकदम सटाक पटाक दाखिल होगे और फिर उसके बाद में अपनी औरतों पर जाकर आप गुस्सा करने लगोगे। क्यों? आप नहीं कर रहे हो ये, बल्कि आप जो अपने साथ शैतानों को ले गए हो वो आपके साथ कर रहे हैं। अगर कसम खुदा की दरवाजे में दाखिल होते हुए तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा होता तो शैतान पर हदबंदी लगा दी होती, ये शैतान बाहर रहा होता और तुम्हारे साथ तो रहमत के फरिश्ते है या नहीं है? ये बात है। इसी तरीके से कोई भी काम करो, नेक काम करो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, बोलो सुभान अल्लाह। ये सबसे आसान वजीफा इसलिए बता रहा हूं जो कि आपको याद भी रहे। और मैं औरतों से कहता हूँ, औरतें बेचारी खाना बनाए तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, जो कि बरकत हो जाए। खाना बनाए तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, झाड़ू लगाए तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, घर में कुछ काम करे तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, शोहर के लिए बिस्तर लगाए तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, घर के अंदर किसी शोहर से कलाम करे तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े। हत्ता के मर्द बाहर और घर के अंदर बिस्मिल्लाह को वजीफा बनाए और औरतें अपने घरों के अंदर दाखिल होकर बिस्मिल्लाह को वजीफा बनाए तो तुम्हारे किसी भी अमल में शैतान शरीक नहीं होगा। तुम्हारी तिजारत में बेपना बरकत होगी, तुम्हारे बिजनेस में बरकत होगी, तुम्हारे घर के अंदर रहमत के फरिश्ते आएंगे, यही बिस्मिल्लाह की बरकत से। और फिर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा, कोई जिदाल, कोई जंग नहीं होगी, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, बल्कि औरत अपने शोहर की मुतीअ फरमाबरदार होगी। और क्यों नहीं होगी, जब उस बंदी के साथ और उस बंदे के साथ में रहमत के फरिश्ते साथ साथ चलेंगे। पढ़ोगे? ये वजीफा इसलिए बता दिया। एक वजीफा बिस्मिल्लाह, जो झगड़े हो रहे हैं घरों में ना, घरों में झगड़े हो रहे हैं, तमाम परेशानियां और नमाजें आप छोड़ रहे हो, तमाम गलत काम कर रहे हो, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ोगे इंशाल्लाह रुक जाओगे। मेरा यकीन कामिल है। जाओ पढ़कर देखना, ये वजीफा करके देखना, आप इंशाअल्लाह रुक जाओगे। और एक बस लास्ट बात बता दूं, आपके साथ शैतान नहीं आएगा, और यकीन करो, बल्कि हदीस शरीफ के कलिमात है कि एक मर्तबा मेरे सरकार तमाम सहाबा इकराम के साथ में एक तबक में, लास्ट बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, लास्ट बात अर्ज कर रहा हूं। मेरे सरकार तमाम सहाबा इकराम के साथ में एक तबक में खाना तनावुल फरमा रहे हैं। क्या? खाना तनावुल फरमा रहे हैं। पूरा मजमा है सहाबा इकराम का और एक ही तबक है, खाने में जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया था, लेकिन क्या होता है, मस्जिद नबवी के दरवाजे से एक एराबी शख्स निकल कर आता है। एराबी बोलते हैं गांव देहात का एक दूर दराज से चला आया कोई शख्स निकल कर आता है और तेजी से सहाबा इकराम की जमात के साथ में आकर बैठ जाता है। तेजी से आकर बैठ जाता है और वो भी खाना खाना शुरू कर देता है। सहाबा इकराम की जमात देखती है कि हम पूरा मजमा खा रहे थे तो खाने में जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आई, लेकिन ये अकेला तने तनहा शख्स आया। या रसूलल्लाह क्या हो गया, ये खाना कम क्यों होने लगा? तो मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह की बरकत सुनाई। सुभान अल्लाह बोलो, देखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कि पूरा मजमा खा रहा है तो खाने में कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन एक एराबी शख्स आया तो उसके आने की वजह से बगैर बिस्मिल्लाह के बैठ गया तो उसके खाने में कमी आने लगी। उस खाने के अंदर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, इस वजह से इस तबाक में खाना कम होने लगा है कि ये आने वाला शख्स जो आया है इसने बगैर बिस्मिल्लाह के खाने को शुरू कर दिया है, तो ये तो खा ही रहा है, लेकिन जो इसके साथ शैतान है उसकी वजह से इस खाने के अंदर किल्लत होने लगी। हक बात है, बेशक बेशक। आप अब बताओ, जो लोग बगैर बिस्मिल्लाह के घर में खाना खा रहे हैं हमेशा, और फिर कहते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती, हमारे दस्तरखानों में बरकत नहीं होती, तो मैं मुसलमानों पूछना चाहता हूं बरकत होगी कैसे? अरे बरकत के वजीफे आजमाओगे तभी तो बरकत होगी, बरकत के तरीके आजमाओगे तभी तो बरकत होगी। अगर कसम खुदा की घर में बनाने वाली बीवी बिस्मिल्लाह पढ़कर बनाए और खाने वाला शोहर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए तो उस खाने में बरकत नहीं बल्कि रहमत है। आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इसलिए आप लोग ये दो चीजें, नमाज, दीन के तमाम तरीके, उन पर अमल पैरा हो,
اور ان طریقوں کو آزماؤ، اور دوسرا بسم اللہ اپنا وظیفہ بناؤ، اور عورتیں بھی اور پردے کا اہتمام کریں۔ یہی جلسے کا پیغام ہے، جوا، شراب نوشی، غلط کام، تمام چیزوں کو ترک کر دو۔ یہی عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ سچا صدق دل سے یہی ہے کہ پوری دنیا یہ کہے جنازہ اٹھتا ہو تو کہ آج کوئی عام جنازہ نہیں بلکہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، قسم خدا کی۔ اور فقیر تو یہ کہتا ہے، ناہنجار تو یہ کہتا ہے، احقر تو یہ کہتا ہے کہ صرف دنیا دار لوگ نہ کہیں کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ جب جنازہ قبر میں رکھا جائے تو فرشتے بھی کہیں کہ آج کوئی دنیا دار نہیں بلکہ عاشق رسول آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سب کچھ نبی کی ذات پر قربان کر دو، سب کچھ نبی کی ذات پر ہو۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اسی کو کہا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ارے یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دہن میں زباں نہیں بلکہ بدن میں ہے جا تمہارے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار اس میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اگر اس میں کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی خامی، کوئی نقص ہو گیا ہو، اس کو اپنے کرم خاص سے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ سب لوگ ایک مرتبہ جو